کیا گیا اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے بس اللہ ہی کی اطاعت کی، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ دونوں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہیں، ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت تو کرتا ہوں پر اللہ کے رسول کی نہیں کرتا تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی کہے کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت تو کرتا ہوں پر اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتا، ایسا بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ تب ہی ہوگی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہوگی، اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ تب ہی کر سکے گا جب اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو پورا کرے گا۔ تو اس لیے یہاں پر الفاظ تو بظاہر الگ الگ ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، دونوں کے لیے الگ الگ لفظ اطاعت لایا گیا ہے۔ اس کے اندر جو بات سمجھانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی اطاعت الگ مستقلاً ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی فرض ہے، دونوں کا امر ہے ہم نے دونوں کی غلامی کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ احکام حکم تو اللہ تعالیٰ کے ہوں گے لیکن ان کو کرنے کا عملی طریقہ، پریکٹیکل طور پر ان کی شکل و صورت، اسوہ حسنہ، سیرت مقدسہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ ایک بندہ اگر وضو کرے کہے میں اللہ کا حکم تو پورا کرتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کرتا، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، وضو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 فرض ادا کیے ہیں اس ترتیب سے کیے ہیں جس ترتیب کے اندر قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب یہ جو قرآن مجید نے اس ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اگر کوئی بندہ کہے میں اس ترتیب کو چھوڑ دیتا ہوں، پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں پھر اس کے بعد چہرہ دھوؤں گا، پہلے میں پاؤں دھو لوں گا اس کے بعد میں بازو دھوؤں گا، پہلے میں بازو دھو لوں گا پھر میں چہرہ دھوؤں گا، تو اگر ترتیب الٹ کر دے گا تو تب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سنت کو چھوڑ بیٹھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی بندہ نماز پڑھے کہ اللہ کا حکم تو اتنا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تو میں نماز تو قائم کر رہا ہوں لیکن طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا میں اختیار نہیں کرتا، تو پھر بھی اس کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے سانچے پر جب پوری نہیں اترے گی تو وہ نماز بھی اللہ کو پسند نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنی پسند کے لیے ایک کسوٹی بنا لی ہے، ایک معیار بنا لیا ہے، ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے کہ جو عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کے سانچے سے گزر کے آئے گا وہ اللہ کو پسند ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے سانچے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اسنا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے گزر کے نہیں آئے گا وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کا محبوب عمل اور پسندیدہ عمل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عبادات کے معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات کا معاملہ ہو، چاہے وہ رہن سہن کا معاملہ ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، اللہ نے کسوٹی مقرر کر دی ہے، معیار مقرر کر دیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے یہاں ارشاد فرمایا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو عقیدتاً ماننا، علماً جاننا، یہ اطیع اللہ کے اندر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو
عملی طور پہ کر کے دکھانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ظاہری شکل میں پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھانا، وجود خارجی میں ان کو دکھانا، یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَحَذَرُوا، اور اس کے ساتھ فرمایا اگر تم اللہ کی اطاعت نیکیاں بڑی کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نیکیاں بڑی کر رہے ہو، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہو، گناہ سے نہ بچو تو پھر بھی تمہاری نیکیاں کام کی۔ جیسے کوئی بندہ علاج تو اعلیٰ قسم کا بڑے اچھے ڈاکٹر کا کر رہا ہے، بڑی مہنگی دوائیاں استعمال کر رہا ہے، لیکن پرہیز نہیں کر رہا، بد پرہیزی کر رہا ہے، تو اس کو دوائی فائدہ نہیں دیتی۔ تو بالکل ایسے ہی ایک بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک بندہ تلاوت قرآن بھی روزانہ 10 سپارے کر لیتا ہے اور بد نگاہی بھی کرتا ہے، یعنی ساتھ ساتھ گناہ بھی ہیں، تو پھر فرمایا تمہاری نیکی رائے گاں چلی جائے گی، بیکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، بے جان ہو جائے گی۔ اپنی نیکی کو محفوظ کرنا ہے، وزن دار بنانا ہے، تو وَحَذَرُوا، اطاعت الہی کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ وَحَذَرُوا، پرہیز کرو، بچو، نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یاد رکھیے جس کو نیک بندہ کہا جاتا ہے، نیک بندے کے لیے نیکی کرنا شرط نہیں ہے، نیک بندے کے لیے گناہوں سے بچنا شرط ہے۔ نیک بندہ گناہوں سے بچے بغیر نہیں بن سکتا، اس لیے گناہوں سے بچنا نیک بننے کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور ہم لوگ نماز نہ پڑھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ جی ٹھیک ہے نماز تو نہیں پڑھتا پر گناہ بھی نہیں کرتا۔ ہم لوگ زکوٰۃ نہ دینے کو، رمضان کا روزہ نہ رکھنے کو، جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر حکم ہیں، مثلا اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے، جبکہ شکر کا حکم ہے، شکر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے شکر فرض ہے۔ تو اب اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ گناہ ہے، اور فرض کا چھوڑنا ہے گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک ایک ایسے گناہ سے بندہ اللہ سے کتنا دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اطاعت الہی اور اطاعت رسول، اس کے ساتھ ساتھ وَحْذَرُوا، پرہیز کرو، گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو تاکہ تمہاری نیکیاں محفوظ رہیں۔ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا نیکی کرنا بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کی ہوئی نیکی کو بچا کر کے قبر میں لے جانا، اس لیے کہ ہمارے کام وہ نیکی آئے گی جو ہم بچا کر کے قبر میں ساتھ لے جائیں گے۔ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کتنی نیکیاں کی تھیں، یہ سوال ہوگا کہ کیا ہے تمہارے پاس، اب تمہارے پاس کیا ہے، بچا کے کیا لائے ہو۔ میں نے زندگی میں کروڑوں کمائے، بھئی کروڑوں کمائے یا اربوں کمائے، وہ سوال نہیں ہے، سوال یہ کہ اب پونجی کیا ہے، بچایا ہوا کیا ہے، جو اب تیرے پاس پونجی ہے، جو اب تیرے پاس بچا ہے، تیرا ترکہ، تیری جائیداد، تیری وراثت تو یہ ہے جو تو نے کمایا، پھر کھا لیا، اڑا لیا، جوا کر لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، جدھر بھی ضائع ہو گیا وہ تو ہو گیا، وہ چلا گیا، اب اس کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تیرے پاس اب بچا ہوا کیا ہے۔ اسی طریقے سے قبر میں بھی یہ ہوگا کہ تو نے نیکیاں جو بھی کی، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ تیرے پاس اس وقت نیکیوں کا سرمایہ کتنا ہے۔ تو فرمایا وَحْذَرُوا، پرہیز کرو، بچو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اب یہ ساری بات سننے کہنے کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر اب بھی تم نے منہ موڑ لیا، اب بھی تم نے اطاعت الہی نہ کی، اگر اب بھی تم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کی، اور اب بھی اگر تم گناہوں سے نہ بچے، تو پھر جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، پکی بات ہے کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے، ہمارے رسول کے ذمے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا ہے، البلاغ المبین، کھول کھول کے بڑی وضاحت کے ساتھ دین کی بات بتا دینا، بس
पैगंबर के ज़िम्मे इतना है, वो पैगंबर ने कर दिया, और पैगंबर के ज़िम्मे इतना, फिर हुजूर के शागिर्दान सहाबा किराम के ज़िम्मे इतना, फिर उनके शागिर्दान ताबईन के ज़िम्मा इतना, फिर उनके शागिर्दान तबा ताबईन के ज़िम्मा इतना, फिर उनके शागिर्दान अइम्मा मुज्तहिदीन के ज़िम्मे इतना, फिर उनके शागिर्दान मुफस्सिरीन के ज़िम्मा इतना, और आज तक 1400 साल गुजर गए। उलमा के ज़िम्मे दीन बताना है, उलमा के ज़िम्मे दीन बताना है। क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरे महल्ले के कितने नमाजी थे, कितने नमाज पढ़ते थे, ये ज़रूर पूछा जाएगा तूने कितनों को नमाज सिखलाई थी, बतलाई थी, कहा था, दावत दी थी, ये ज़रूर पूछा जाएगा। हमारे ज़िम्मे दीन का बताना, दीन का पहुँचाना, दीन सिखलाना, ये हमारे ज़िम्मे है। लेकिन कौन अमल करता है, कौन नहीं करता, किसके अमल में इखलास है नहीं है, कौन किस नीयत से करता है, ये उलमा के ज़िम्मे नहीं है। उलमा के ज़िम्मे भी वही वजीफ़ा है, वही काम है जो अल्लाह ने अपने नबियों के ज़िम्मे लगाया था। और नबी के ज़िम्मे क्या है? तबलीग है। नबी के ज़िम्मे दीन समझाना है, दीन सिखाना है, दीन पहुँचाना है। वहाँ अपनों तक भी पहुँचाया, बेगानों तक भी पहुँचाया, जो तारीफ़ करते थे उन तक भी पहुँचाया, जो तारीफ नहीं उल्टा शिकवे करते थे उन तक भी पहुंचाया, जो अज़ियतें देते थे उन तक भी पहुंचाया। तो इसलिए फरमाया पैगंबर के ज़िम्मे दीन का खोल खोल के वाज़े तौर पर पहुंचाना है, और यही वजीफ़ा है उम्मत मुहम्मदिया के हर फर्द का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की वजह से, कि अब हमारे ज़िम्मे है। ये दीन एक अमानत है जो अल्लाह ने अपने नबी को दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दी, सहाबा ने ताबईन को दी, ताबईन ने तबा ताबईन को दी। ये अमानत आज हमारे पास है। आज हम अगर इस अमानत का हक अदा करेंगे, अगली नस्ल तक कमा हक़्क़ुहु कम्मन कैफन इल्मन अमलन पूरा पूरा पहुँचा के जाएंगे तो अल्लाह के दरबार में सुरखरू होंगे। और अगर अपनी औलाद तक भी ना पहुँचाया तो याद रखो एक एक बंदा मुजरिम होगा, एक एक बंदा मुजरिम होगा। भले अपनी औलाद को रोटियां भी खिलाता रहा, कपड़े भी पहनाता रहा, उनके लिए कार भी छोड़ गया, उनके लिए कोठी भी छोड़ गया, उनके लिए कारोबार भी छोड़ गया, लेकिन उनको दीनदार बना के नहीं गया है तो इसका गरेबान पकड़ा जाएगा, इसको घसीटा जाएगा, इसके लिए कब्र में मुश्किलात खड़ी होंगी। इसलिए कि इसके ज़िम्मे था क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा और अपने अहले खाना को भी जहन्नम की आग से बचा। ये ज़िम्मेदारी है, ये हमारे ज़िम्मे है कि हमने दीन अपने आप को भी और अपने अहले खाना को भी, अपने मिलने जुलने वालों को भी। तो फरमाया पैगंबरों के ज़िम्मे भी यही है, और वारसान नबी, खुलफाए नबी, उलमाए उम्मत, उनके ज़िम्मे भी यही है कि वो दीन को बग़ैर किसी कमी बेशी के। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया था कि अयुनक़सु दीन व अना हय्य, दीन में कमी की जाए और मैं जिंदा हूँ, ये नहीं हो सकता। दीन में कमी हो और मैं जिंदा हूँ, ये नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा हुजूर सल्लम के ज़माने में जानवर ज़कात में देता था, बकरी है, गाय है, जानवर ज़कात में देता था और रस्सी समेत देता था, और आज अगर वो जानवर तो दे लेकिन रस्सी न दे तो मैं उसके साथ भी जिहाद करूँगा। मैं इतना दीन के अंदर कमी भी अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक बंदा जानवर, ज़कात में फ़र्ज़ तो जानवर है, रस्सी तो कोई फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन फरमाया कि अगर कोई बंदा जानवर देता, रस्सी समेत देता था, आज वो कहे कि मैं जानवर तो देता हूँ लेकिन रस्सी नहीं देता, तो इतना भी कमी मैं हुजूर सल्लम के ज़माने वाले दीन में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अयुनक़सुद्दीन व अना हय्य, मैं जिंदा रहूं और दीन में कमी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। मैं ऐसी जगह पर जिहाद करके अपनी जान तो दे दूंगा लेकिन दीन में कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आज हाल हमारा ये है कि मेरे अपने घर में कितने बंदे हैं जो फ़रज़ छोड़ के बैठे हैं और मेरी दीनदारी में कोई फ़र्क नहीं आता। मेरे से कोई भी पूछे, मैं कहता हूँ मैं सबसे बड़ा दीनदार हूँ, जबकि मेरे घर के अंदर फ़रज़ छोड़े जा रहे हैं, दीन कम किया जा रहा है, दीन का नुकसान हो रहा है और मुझे एहसास भी नहीं है। याद रखो एक बात, दीनदार वो नहीं है जो रातों को तहज्जुद पढ़े, दीनदार वो है जिसको दीन के मिटने का गम लग जाए।
جس کو دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، وہ بڑے تہجد بھی پڑھتا ہو، پہلی صف کا نمازی بھی ہو، وہ دیندار نہیں ہے۔ دیندار وہی ہے جس کا دل دین کے درد سے بھرا ہو، کہ چھوڑے کوئی اور دین کا کام لیکن اس کو تکلیف ہو۔ جیسے کوئی میرے ابو کی نافرمانی کرے میں برداشت نہیں کر سکتا، کوئی میرے استاذ کی نافرمانی کرے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو میرے خدا کی نافرمانی ہو اور میں ٹس سے مس نہ ہوں، میرے نبی کی نافرمانی ہو مجھے تکلیف نہ ہو، تو میں کیسا مسلمان ہوں، کیسا خدا کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، خدا رسول سے محبت کے دعوے کرتا ہوں۔ پھر یہ غلط ہے۔ دین کے مٹنے کا درد ہونا چاہیے کہ دین مٹ رہا ہے تو کیوں، اس کو کیسے مٹنے سے بچایا جائے، ایک ایک سنت کے بارے میں فکر مند ہو، وہ بندہ دیندار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا